السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح سبق نمبر ہے 245 245۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، باب النفقات، نفقات کا بیان۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت ہند بنت عتبہ امرأۃ ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی من النفقۃ ما یکفینی ویکفی بنی الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ فہل علی فی ذلک من جناح فقال خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک ویکفی بنیک۔ متفق علیہ۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک کنجوس اور حریص آدمی ہے اور مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، سوائے اس کے کہ جو میں اسے بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں، تو کیا اس طرح کرنے پر میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے تم اس کا اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ باب النفقات، انسان کا نقدی اور کھانے اور لباس وغیرہ کی صورت میں خرچ کرنا، جو خرچ کرتا ہے اسے انفاق کہتے ہیں، اس خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ تو بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا خاوند اگر استطاعت کے باوجود اخراجات پورے نہ کرے تو بیوی اسے بتائے بغیر اتنا خرچہ اس کے مال میں سے لے سکتی ہے جس سے اس کی جائز ضروریات پوری ہو سکتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا جائز حق جس طرح وصول ہو سکتا ہے کیا جائے، اور یہ گلہ شکوہ جو ناانصافی کے ازالے کی غرض سے ہو یہ غیبت میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ بیوی اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے جانے کی مجاز ہے، اور یہ شکایت بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو خاوند مالی استطاعت رکھنے کے باوجود، مال اپنے پاس موجود رکھنے کے باوجود بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو بیوی اس کے مال میں سے ضرورت کے تحت بغیر بتائے لے سکتی ہے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاوند حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے ان کے والد عتبہ اور چچا شیبہ اور ان کے بھائی ولید
غزوہ بدر کے روز قتل کیے گئے تھے، اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میدان احد میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور نگل نہ سکی اور باہر پھینک دیا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ان پہ آئی اور ہند بنت عتبہ اور ان کے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلی حدیث، عن طارق المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمنا المدینۃ فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس ویقول ید المعطی العلیٰ وابدأ بمن تعول امک واباک واختک واخاک ثم ادناک فادناک، رواہ النسائی وصححہ ابن حبان والدارقطنی۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ بلند و بالا ہوتا ہے، اور خرچ کرنے میں ان سے شروع کر جس کا تو کفیل ہے، یعنی تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر درجہ بدرجہ تیرے قریبی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا خرچ کا آغاز ان لوگوں سے کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، دور دور کے لوگوں پر تو خرچ کیا جا رہا ہو، لیکن جن کا بندہ کفیل ہو، جن پر خرچ کرنا میرے ذمے ہے، تو چاہیے یہ کہ بندہ خرچ انہی سے شروع کرے، اور اس میں بندے کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو قریبی ہیں۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کا کھانا پینا اور لباس، غلام کا کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا، یہ اخراجات مالک پر ہیں، اور اسے صرف اس کام پر مامور کیا جائے، یعنی غلام سے وہ کام لیا جائے جس کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ غلام کا کھانا پینا، ضروریات اس کی جو ہے وہ اس کے مالک کے ذمے ہیں۔ اگلی حدیث، عن حکیم ابن معاویہ القشیری رضی اللہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح الحدیث وتقدم فی عشرة النساء۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی پر اس کی اہلیہ بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق یہ ہے کہ جب تو خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلا، جب خود پہنے بیوی کو بھی پہنا، اور بیوی کے منہ پر مت مار اور برا بلا گالم گلوچ مت کر۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بیوی کے جو اخراجات ہیں معروف کے مطابق وہ خاوند کے ذمے ہیں، اسی طرح
بچوں کے بھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی بچے کے اخراجات خاوند کے ذمے میں ہیں۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الحج بطولہ قال فی ذکر النساء وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے بارے میں لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جابر کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا نان و نفقہ، ان کے اخراجات، ان کے لباس، ان کی ضروریات دستور کے مطابق مہیا کرنا ان کی طرف سے تم پر لازم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت، رواہ النسائی وهو عند مسلم بلفظ ان یحبس عمن یملک قوتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے رزق اخراجات کا وہ ذمہ دار ہے، کفیل ہے، انہیں ضائع کر دے۔ اور اسی طرح یہی روایت مسلم میں ان الفاظ سے ہے آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن کی روزی روٹی کا مالک ہے ان کی روزی روک لے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کے اخراجات جس کے ذمے ہیں وہ انہیں پورا کرے، اور اگر وہ ان کے اخراجات پورے نہیں کرتا تو پھر ایسا آدمی جو ہے وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم بیوی بچوں کے اخراجات کو، جو ہمارے محتاط ہیں ان کے اخراجات کو پورا کریں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ، سب کچھ دے رکھا ہوتا ہے، لیکن بیوی بچوں پر، محتاطوں پر خرچ کرتے ہوئے موت پڑتی ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، یا بعض لوگ اپنے محتاطوں پر خرچ کرنے میں اور کمانے میں سستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ گناہگار ہیں، اور چاہیے کہ جو جس کے ذمہ ہے وہ اپنے حقوق کو پوری طرح ادا کرے۔ پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر 245 تھا، نفقات کا بیان، بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر اور اپنے محتاطوں پر خرچ کرنے کے تعلق سے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان کو پوری طرح ادا کریں اور ان میں سستی کا ارتکاب نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔